بیٹا آپ لوگوں نے نماز سیکھ لی ہے نا؟ جی۔ تو نماز تو ماشاءاللہ سے آپ کو آتی ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم نا ایسی چیزیں سیکھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں نا، تو ان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہوگا کہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہمیں اور بھی مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں۔ اب تو ہم تو عربی نہیں ہے نا، ہم تو عجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے نا صحیح پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم طوطے کی طرح رٹ کے بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ بھئی یہ جو ثنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، نماز کے شروع میں آ رہی ہے یہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ سننے کے بعد آپ کیا ہو کہ نماز میں آپ کے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز میں سب سے پہلے آتی ہے ثنا۔ کیا آتی ہے؟ ثنا آتی ہے نماز کے اندر، ثنا سے نماز شروع ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر بول کے پھر بولتے ہیں سبحانک اللہم، کیا بولتے ہیں؟ اس کا ترجمہ دیکھیں، سبحانک اللہم کا مطلب ہے اے اللہ آپ کی ذات ہے نا پاک ہے، سبحانک اللہم اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک اور آپ ہی تعریف کے قابل ہیں، وبحمدک وتبارک اسمک اور برکت والا ہے آپ کا نام، وتبارک برکت والا ہے، اسمک آپ کا نام، وتعالی جدک اور بہت بلند و بالا ہے آپ کی بزرگی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس میں۔ وتعالی جدک اور بہت بلند اور بالا ہے آپ کی بزرگی، ولا الہ غیرک اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ہم، یہ جو تعریف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو تھوڑا سا سبحانک اللہم، اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے کہ اللہ پاک ہے ہر قسم کی خامی سے۔ سبحانک اللہم اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے ہر قسم کی خامی سے، عیب سے، کمی سے، نقص سے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحانک اللہم کا مطلب ہے وبحمدک، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہیں، کیونکہ اللہ کی تمام صفات اعلیٰ ہیں اور ان کی تعریف کا مستحق وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے نا وہ اعلیٰ ہیں۔ جو اللہ کی صفات ہے وہ انسانوں کی صفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی صفات اعلیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعریف کے کیا ہیں، مستحق ہے۔ وتبارک اسمک، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ ایک بندہ اللہ کا نام اپنی احتیاج اور محتاجی ظاہر کرنے کے لیے لیتا ہے، یعنی اپنی ضرورت کو اللہ کو بتانے کے لیے اور اپنی جو اس کو چیزوں کی نیڈ ہے تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتا ہے، نام لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کیا ہے، برکت ہے، اس کی زندگی اور کاموں میں بھی برکت آ جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام برکت سے لے گا تو اس کے کاموں میں اور اس کی زندگی میں بھی کیا آ جائے گی، برکت۔ وتعالی جدک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بزرگی سب سے بلند ہے اور وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی سب سے بلند ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے برتر ہے۔ ولا الہ غیرک، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جب اس اتنی ساری صفات کسی کے اندر ہوں کہ نام بھی اس کا برکت والا ہو، تعریف کے لائق بھی ہو، اور جو ہے نا ہر قسم کی خامی سے، عیب سے، کمی سے، نقص سے پاک ہو، اور جس کے اندر صفات ہی پاک ہو، کوئی جو ہے نا ڈیفیکٹ نہیں ہو، تو اگر ایسی کوئی ذات ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور بندوں کو اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے۔ اب ثنا کے جو ہے نا فوائد سنیں، ثنا پڑھنے کے۔ ثنا پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی جنتیوں والا کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جنت میں بھی آپس میں سبحانک اللہم کہتے ہیں، اور نماز میں ثنا پڑھنے سے اللہ کی عظمت اور برکت کی تصدیق کی جاتی ہے۔
کہ اللہ کی عظمت اور برکت جو ہے نا سچ ہے، وہ سچی ہے. اللہ کی تعریف میں مبالغہ کرنا جائز ہے، یعنی بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں. اور اب اس کی دیکھیں کہ اگر ہم اس کو جو ہے نا عملی طور پر کریں گے، نماز کے اندر ابتدا ثنا سے پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کی نیت، جب نماز کی ابتدا ثنا پڑھی جائے گی نماز کی ابتدا میں، تو اس کی نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ جنتیوں کا کلام ہے. جب ہم ثنا سے ابتدا کر رہے ہو تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ یہ جنتیوں کا کلام ہے اور اللہ کی تعریف اور بزرگی کا اظہار ہے. دعا میں بھی اللہ کی تعریف سے ابتدا کریں. جب ہم دعا مانگ رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی کچھ تعریف بیان کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. جھوٹی تعریفیں اور چاپلوسی سے بچیں اور صرف اس کی تعریف کریں جو واقعی اس کی تعریف کا مستحق ہے. کون ہے وہ؟ اللہ کی ذات. صرف اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، دنیا کے لوگوں کی تعریف نہیں کریں، کیونکہ وہ تو جھوٹی تعریف ہے، وہ تعریف کے لائق ہیں ہی نہیں. ان کی تو اپنی کوئی شان نہیں ہے، بلکہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس ثنا سے ہمیں کیا سبق ملا یہ دیکھیں. یہ ثنا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اس کی عبادت میں مخلص رہیں. اپنی دنیاوی حاجت میں بھی اسی کی طرف رجوع کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں.